السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تحت باب سجود السهو: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، فقام رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه مسلم رحمه الله. وعن أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود الترمذي وحسنه والحاكم وقال على شرطهما. وقال البيهقي رحمه الله تفرد بهذا الحديث أشعث الحمراني ثم تكلم عليه وخطأه. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يصلي، وإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما ل4 كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. رواه أبو داود بن خزيمة وابن حبان والحاكم صححه في إسناده ضعف. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، ہم سب کا خالق ہے، اور وہی حقیقی معبود ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں عبادت کے احکام ہیں اور عبادت کی تفصیل ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 23 رجب مطابق 1442 ہجری 23 رجب جی ہاں 1442 ہجری مطابق 7 مارچ 2021 عیسوی لائیو مکسلار پر آپ کی خدمت میں حدیث شریف کا درس پیش ہے. کتاب محرر کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں جس میں 7واں باب کتاب الصلاۃ کا جو سجدہ سہو کے متعلق ہے اس کی حدیثوں کو ہم پڑھ رہے ہیں. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. فسلم فی 3 رکعات 3 رکعت پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دی. پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے. ایک آدمی کھڑے ہوئے جن کا نام الخرباق تھا, خرباق رضی اللہ, جن کے ہاتھوں میں لمبائی تھی, مطلب ہاتھ لمبے تھے. فقال تو انہوں نے خرباق رضی اللہ عنہ نے یہ کہا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فذکر له صنیعہ, آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ نے ایسے سے کیا, مطلب آپ نے 3 رکعت پڑھا دی اور سلام پھیر دیا. تو نبی علیہ السلام غصے میں اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے لوگوں کے پاس آئے اور آ کر کہا اصدق ھذا, کیا اس نے سچ کہا ہے؟ لوگوں نے کہا, صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے کہا کہ جی ہاں انہوں نے سچ کہا ہے. فصلی رکعتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی, پھر سلام پھیرا اور پھر 2 سجدے کیے, پھر سلام پھیرا. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اس کے بعد اشعث بن عبد الملک, دوسری روایت اشعث بن عبد الملک سے, وہ ابن سیرین سے, وہ خالد الحجہ سے, وہ ابو قلابہ سے, وہ ابو لہب محلب سے, اور وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بھول گئے تو آپ نے 2 سجدے کیے, پھر آپ نے تشہد پڑھی, پھر آپ نے سلام کیا. اس حدیث کو امام ابو داؤد, امام ترمذی روایت کرتے ہیں, امام حاکم بھی. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اشعث الحمرانی, پہلے راوی اشعث بن عبد الملک, وہ تنہا ہیں اس روایت میں. اس کے بعد انہوں نے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کلام کیا اور کہا کہ انہوں نے غلط بیان کیا ہے, غلط کہا ہے, ان کی غلطی کو بیان کیا. تیسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اس کو پتا نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی, 3 یا 4, تو وہ شک کو چھوڑ دے اور اپنے یقین پر عمل کرے اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. اگر اس نے 5 پڑھی تو یہ نماز اس کے لیے, یہ رکعتیں اس کے لیے, اگر اس نے 5 پڑھی تو یہ رکعتیں اس کی سفارش کریں گے, یعنی وہ ہو جائے گا, سفارش نہیں, اپن کیا کہتے ہیں اس کو, جفت اور طاق, جفت ہو جائیں گے. اگر اس نے 5 پڑھی تو یہ رکعتیں جو پڑھے گا, یہ سجدہ کرے گا تو 2 وہ ہو جائیں گے, 6 ہو جائیں گے اس کو. اور اگر اس نے 1 پڑھی, اگر اس نے 4 پڑھی تو یہ شیطان کے لیے نقصان دہ ہوں. یہ 2 رکعتیں. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ روایت کیا ہے.
چوتھی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سہو کو مرغمتین بیان فرمایا، شیطان کو غارت کرنے والی رکعت۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام حاکم نے روایت کیا ہے، لیکن اس کی سند میں ضعف ہے، مطلب یہ اس کی سند ضعیف ہے۔ یہ روایتیں ہیں آج کے درس کی آپ کی خدمت میں، تمام حدیثیں آپ کو پتا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے جو حدیثیں پڑھی تھی پچھلے درس میں، وہ روایتیں تو وہ سجدے سہو سے تعلق رکھتی ہیں، اور آج کی بھی یہ روایتیں سجدے سہو ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ان حدیثوں میں جیسے پہلی روایت کو آپ دیکھیں، میں ابھی بتاتا ہوں۔ پہلی حدیث ہم نے عمران بن حسین کی پڑھی، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ اچھا، عصر کی نماز کتنی پڑھائی؟ 3 رکعت پڑھائی۔ عصر کی نماز آپ نے 3 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اور صحابہ میں سے ایک جن کا نام خرواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، اچھا ان کے بارے میں یہ بتایا گیا حدیث میں کہ ان کے کیا کہتے ہیں اس کو، ہاتھ لمبے تھے، ہاتھوں میں طول تھا کا مطلب ہاتھ لمبے تھے، اور انہی کو ذو الیدین کہا گیا، جو بتا رہا ہوں میں تشریح میں، ان کے ہاتھ لمبے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ایسے سے کیا ہے، مطلب وہ پورا بتا دیا ان کے بارے میں۔ یہاں روایت فذکر لہ سمیع، آپ نے جو کیا ہے وہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے نا اس کا ذکر انہوں نے کیا، مطلب آپ نے 3 رکعت پڑھا دی، سلام پھیر دیا، یہ دیکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نکلے، لوگوں کے پاس گئے، غصہ میں کہ میں کیسے 3 پڑھا دیا؟ تو گئے اور کہا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، صحابہ تھے وہ رضی اللہ عنہ سچ کہا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے بعد کیا کیا؟ 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ دراصل یہ حدیث جو غور کریں آپ، واقعہ ہے نبی علیہ السلام کی بھول کا، کہ نبی علیہ السلام بھول گئے اور عصر کی نماز نبی علیہ السلام نے 3 رکعت پڑھا دی، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ نماز میں آپ بھول گئے ہیں یا نماز میں کمی ہو گئی ہے، کہ 4 پڑھتے ہیں آپ، 4 پڑھاتے ہیں، لیکن آج آپ نے 3 ہی پڑھائی۔ تو نبی علیہ السلام نے دوسری روایت میں جو ہے ہم نے پڑھی اس سے پہلے، نہ میں بھولا نہ میں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ تو پھر سمجھ گئے صحابہ اور ذو الیدین جو جن کا نام خرواہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے، آپ نے 2 رکعت پڑھائی۔ ایک روایت میں، اس روایت میں ہے کہ آپ نے 3 پڑھائی۔ علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے 2 مرتبہ کا واقعہ ہو، 1 مرتبہ ایسی پڑھائی، 1 مرتبہ ایسی پڑھائی۔ تو بہرکیف معاملہ تو یہ ہوا کہ بھول ہوئی نماز میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سے پوچھا، مطلب صحابہ سے، اور وہ جو آپ غصے میں گئے اس کی وجہ بتاتے ہیں علماء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی مشغول تھے نماز کا معاملہ آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ تو آپ کو جب یہ اطلاع دی گئی کہ آپ 3 پڑھائے، آپ نے کہا ایسے کیسے، کہ 4 پڑھاتے ہیں آپ غصے میں گئے اور کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے 3 پڑھائی۔ لوگوں نے کہا صدق، نعم بالکل صحیح ہے انہوں نے جو کہا۔ تو پھر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر اس 1 رکعت کو آپ نے کمپلیٹ کیا، کہ 3 پڑھائے نا، 1 پڑھا دیے، کتنے ہو گئے؟ 4 جو چھوڑ دیے تھے نا وہ 4تھی رکعت۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، پھر آپ نے سجدہ کیا، یہ سجدے سہو ہے۔ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو اس حدیث میں یہ فائدہ ہمیں ملا کہ اگر انسان نمازوں میں کوئی کمی ہو جائے
اور اطلاع دے دی جائے بعد میں، تو اس کمی کی بھرپائی ہوگی. جیسے 4 کی جگہ 2 3 پڑھ لیے، ایک رکعت جو باقی ہے وہ کمپلیٹ کی جائے گی اور سجدے سہو کیا جائے گا. سجدے سہو کیا جائے گا. اور میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں، اور یہ سجدے سہو بالکل جیسے سجدے نماز کا سجدہ کرتے ویسے کیا جائے گا. اور بات ہونے کی وجہ سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی سوال کیا جا کر صحابہ سے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اصدق هذا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں خرباق رضی اللہ عنہ. تو صحابہ نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ، صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بات ہوئی، بات ہونے کے بعد 4 نہیں پڑھائی نا اپنی نماز، جو بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ آپ نے اس ایک کا تکملہ کیا جو باقی رہ گئی تھی، بھول گئے تھے، چھوٹ گئی تھی رکعت. اور آپ علیہ السلام نے پھر جو ہے مکمل سجدے سہو بھی کر دیا. اور یہی اصل موضوع سے متعلق ہے کہ بھول کا سجدہ ہے. 2 سجدے جو ہے اس کو سجدے سہو اس واقعہ تھا کہ بھول گئے تھے آپ، اسی لیے آپ نے وہ 2 سجدے کیے. اس حدیث میں کافی فائدے ہیں. بہرحال مسئلہ تو معلوم ہو گیا سجدے سہو کا. اور علماء کہتے ہیں اس حدیث میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجمع میں کسی چیز کا دعویٰ کرے تو اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے. جیسے کہ مسلم نے تحقیق کر لی، انہوں نے دعویٰ کیا آخر بات نہیں آپ نے 3 پڑھائی، تو نبی علیہ السلام نے بقیہ لوگوں سے تصدیق بھی کری. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جھوٹا، نہیں، بات کو پکا کرنے کے لیے کہ واقع ایسا ہوا ہے کیونکہ آپ بھول گئے تھے نا. اور اس حدیث میں جو دوسرا بڑا فائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور یہ بعض روایتوں میں ملتا ہے میں بشر ہوں، بلکہ آگے آئے گی اگلا درس میں آپ پڑھیں گے، وہ ایک حدیث آگے آ رہی ہے صحیح مسلم ہی کی ہے بلکہ متفق علیہ ہے، انما انا بشر انسا کما تنسون، آگے آئے گی روایت، میں انسان ہوں، میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. تو سب بھول گئے اس میں، اور اس پر کنٹرول انسان کا نہیں ہے. تو بہرکیف آپ نے سجدے سہو کیا اور اس طریقے سے معاملہ پورا ہو گیا. دوسری روایت جو کس کی ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مختصر ہے وہ الفاظ، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بھول گئے، پھر سجدہ کیا، 2 سجدے کیے سجدے سہو، پھر تشہد کیا. یہ ابھی تک نہیں آیا تھا نا یہ حدیث میں، سلام سجدے سہو کے بعد تشہد کیا، پھر سلام پھیرا. لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں جو راوی ہیں اشعث بن عبد الملک الحمرانی، ان پر کلام ہے اور ان کی غلطی کو امام بیہقی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح وہی حدیث ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک اور ایک حدیث آ رہی ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے جو صحیح مسلم کی ہے. یہ ضعیف روایت ہے کہ سجدے سہو کے بعد تشہد، سجدے سہو کے بعد تشہد نہیں ہوگا، سجدے سہو کے بعد سلام پھیرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم کی حدیث ہم نے پڑھی، اور کیا کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہم نے پچھلے اتوار کو پڑھی تھی، جس میں ہے کہ ابو بکر عمر سب تھے، سے انہوں نے پوچھا کہ ذوالدین میں ان کا نام نہیں تھا. آج کی روایت میں آ گیا خرباق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالدین کہتے تھے ان کو، اس میں تو واضح ہے. اور آج کے حدیث میں بھی واضح ہے کہ آپ نے سجدے سہو کے بعد سلام پھیرا، تشہد نہیں ہوا. یہ روایت ابھی جو میں نے پڑھی وہ ضعیف ہے اشعث بن عبد الملک کی وجہ سے. تیسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے وہ. اس حدیث میں بڑا اہم مسئلہ ہے، دیکھیے ایک بڑا اہم قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ. نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شک ہوا، فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا، اس کو یاد ہی نہیں ہے شک کی وجہ سے کہ اس نے کتنی پڑھی، 3 پڑھی یا 4 پڑھی، تو اب کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا شک کو چھوڑ دے اور یقین پر عمل کرے. پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لے، کیونکہ نماز کے اندر معلوم ہو گیا نا اس کو. سجدے سہو کب کرے؟ نماز سے پہلے، سلام سے پہلے. اگر اس نے 5 پڑھی، اگر اس نے 5 پڑھی تو یہ 2 سجدے جو ہے اس کو مکمل کر دیں گے.
یعنی اس 5 رکعتیں اگر ہو گئی اس کی تو بھائی 5 رکعتیں کیسے، اس کو تو یاد تو نہیں ہے کتنے پڑھی اس نے، اگر وہ 5 ہو گئی تو یہ 2 سجدے جو ہے اس کی بھرپائی کر دیں گے. وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، اور اگر اس نے 4 پڑھی، اس کو پتہ نہیں نا 4 پڑھی 5 پڑھی، تو 4 پڑھی تو کیا ہوگا، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اتماما لاربع کانتا ترغیما للشیطان. تو یہ 2 سجدوں کا کیا معاملہ، اگر اس نے واقعی حقیقت میں 4 پڑھی، اللہ کے علم میں ہے وہ، تو پھر یہ 2 سجدے جو ہے شیطان کے لیے نقصان پہنچانے والی چیز ہوں گے. ترغیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاک آلود کریں گے شیطان. ترغیما للشیطان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، مطلب وہ جو ہے شیطان اس سے رسوا اور ذلیل ہوگا، مٹی میں ملے گا وہ. یہ مطلب کیوں، کیونکہ سجدے سے جب آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے تو شیطان جو ہے روتا ہے نا، اس کا حکم مجھے ملا تھا، میں نے نہیں کیا، میں دھتکار دیا گیا، یہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کو، اب اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے، سجدے سے، ہر سجدے سے جنمان. تو اس طریقے سے جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہاں یہ روایت بالکل صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی ہے، حدیث صحیح ہے. یہاں دیکھیے ایک بڑا اہم مسئلہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں شک اور یقین کا. نماز میں اگر سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو شک اور یقین ہو گیا، شک اور یقین دونوں جمع ہو گئے، ایک شک ہے کہ یقین ہے، 3 پڑھے یا 4 پڑھے، کیا کرنا، شک کو چھوڑ دے، یقین پر عمل کرے اور 2 سجدے سہو کر لے سلام پھیرنے سے پہلے. شک کیا ہے بھائی 3، یقین کیا ہے، شک کیا ہے 4، یقین کیا ہے 3. اگر میں آپ سے پوچھوں 3 یا 4 تو ذرا غور کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں 3 پر تو بات پکی ہے، شک ہو رہا ہے 4تھی رکعت پر. 3 یا 4 کا مطلب یہی ہے کہ شک جو ہے 4تھی رکعت پر ہو رہا ہے. شک کو چھوڑ دے، یقین پر عمل کر لے، سجدہ سہو کر لے سلام پھیرنے سے پہلے. یہاں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ایک حدیث ہم نے پڑھی صحیح مسلم کی جو خرباغ رضی کی، اس میں یہ ہے نا کہ آپ نے 2 سجدے سہو کیا پھر سلام پھیرا. اب یہاں سلام پھیرنے سے پہلے معاملہ کیا ہے سمجھے دونوں حدیثوں سے، کہ اگر نماز کے بعد آپ کو یاد آ گیا، نماز کے بعد یاد دلایا گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، تو آپ کیا کریں گے، سجدے سہو کریں گے، وہ رکعت کمپلیٹ کر لیں گے جو چھوٹی ہوئی ہے، سجدے سہو کریں گے پھر سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو نماز کے دوران یاد آ گیا، ابھی سلام نہیں پھیرے تھے آپ کو یاد آ گیا، جیسے یاد آ گیا کیا، شک ہو گیا، یاد نہیں آیا شک ہوا، 3 پڑھا 4 پڑھا، 3 سمجھیے، 1 رکعت اور پڑھ لیجئے، 2 سجدے کیجئے سہو، آخر میں تحیات سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیر دیجئے. وہی مطلب ہے اس حدیث کا. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. آگے مزید واضح بتاتے ہیں کہ اگر کسی نے 5 پڑھی، 4 کی نماز تھی، 4 رکعت ہے نا، 5 رکعت کوئی نماز نہیں ہوگی، 5 پڑھ لی تو کیا ہوگا، اب اس کو شک ہوا 4-5 پر، یہ مطلب ہے حدیث کا. 3-4 پر شک ہوا تو 3 سمجھے گا اور جو ہے 1 رکعت کمپلیٹ کر کے سجدہ سہو کرے گا، پھر سلام پھیر دے گا. اور اگر کسی کو 4-5 پہ شک ہو گیا اور یہ ہے کہ اس نے حقیقت میں 5 پڑھ لی، تو یہ 2 سجدے جو ہے پورا کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے 4 ہی حقیقت میں پڑھی تب سجدے کس کام کے، پھر یہ سجدے جو ہے شیطان کے کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے، جس نے جو ہے نماز میں خلل پیدا کیا. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو ہے یہ راستہ دکھایا، اور اس شیطان کو مارنے کا یا ترغیب، اس کو نقصان پہنچانے کی وجہ وہی لکھتے ہیں علماء کہ اس کو نماز کا حکم، سجدے کا حکم ہوا تھا، ابلیس نے جو ہے منع کیا، دھتکار دیا گیا. اب جب جو ہے سجدے ہوں گے اس کو نقصان ہوگا، تو اسی لیے کہا گیا یہ 2 سجدے جو ہے اس کے جو ہے ترغیب کا مطلب وہی ہے کہ اس کے لیے جو ہے نقصان کا سبب بنیں گے، یعنی اس کو نقصان پہنچائیں گے یہ 2 سجدے، اور اس سے اس کو اذیت ہو. اس کے بعد آخری روایت جو ہم نے پڑھی 4تھی عبداللہ بن عباس کی حدیث، جس حدیث میں یہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سجدوں کا، جس کو سجدے سہو کہتے ہیں، کہا سما سجدتي السہو المرغمتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے سہو کا نام رکھا ہے، کیا؟ مرغمتین، مطلب شیطان کو خاک آلود کرنے والے، شیطان کو خاک آلود کرنے والے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، اصل ابو داؤد کی، بن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن کیسان المروزی ہیں، امام بخاری کہتے ہیں منکر ہے، امام مقیلی کہتے ہیں کہ وہم بہت کرتے ہیں ان کی حدیث، اور امام ابن عدی کہتے ہیں کہ غیر محفوظ ہے ان کی حدیث سے۔ بہرحال روایت میں صحیح نہیں ہے کہ نام اس کا مرغمتین، خاک آلود کرنے والے سجدے، شیطان کو خاک آلود کرنے والے سجدے، یہ غلط ہے نام اس کا نام وہی ہے سجدے سہو، اسی لیے باب بھی باندھا امام کیا کہتے ہیں، امام ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی باندھا سجدے سے سہو۔ آج کے درس میں یہ انشاءاللہ بھی اس باب میں 4 حدیثیں رہ گئی ہیں جو آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں وہ معاملہ آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھ سے غلطی ہوتی ہے وغیرہ، میں انسان ہوں، میں غلطی مطلب بھول جاتا ہوں وغیرہ۔ تو آئندہ جو ہے 4 حدیثیں باقی ہیں، اس کے ساتھ یہ باب ختم ہو جائے گا، پھر نفل نمازوں کا باب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھ کر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔